گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بڑا معاملہ، کوئی بڑا فیصلہ پیش کیا جاتا ہے تو مشاورت کے لیے جن ہستیوں کو بلایا جاتا ہے ان میں سے ایک سید حجویر مخدوم امم قطب عالم اہل دیوان بھی ہیں۔ اتنی بڑی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، موسیٰ سلیمان علیہ السلام کے امتی اگر پلک جھپکتے ہی تخت لا سکتے ہیں تو سید حجویر پلک جھپکنے سے پہلے ہماری تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ بیٹھنے والے کا پیمانہ پاک ہو، بیٹھا ہو بس۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے نہیں ہوتے بیٹھے ہیں پر بیٹھے نہیں ہوتے۔ جہاں ہماری سوچ ہوتی ہے وہاں ہم ہوتے ہیں۔ اگر ہم نماز میں کھڑے ہیں، سوچ ہماری نماز میں نہیں ہے تو ہم نماز میں ہیں، ہم نماز میں نہیں ہیں پھر ہم دکان میں ہیں۔ یکسوئی کس چیز کا نام ہے؟ آج یکسوئی سیکھ لو، یکسوئی کو پکڑ لو۔ یکسوئی یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو بس کھانا کھا رہے ہو، جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو بس نماز پڑھ رہے ہو، جب اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہو جیسے نبی پاک حسن و حسین کو اپنی سواری بنا لیا کرتے تھے تو بس پھر اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہو۔ ہم ہوتے کہاں ہیں؟ ہوتے کہاں ہیں؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے، اس بد نصیبیوں کو دور کر لو۔ آج کا سارا درس یہی ہے۔ سید حجویر نے
جو گفتگو کی ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آتی جائے گی، 30-35 منٹ میں سمیٹ دیں گے اللہ نے چاہا۔ توجہ کے ساتھ پیچھے کے کھڑکیاں دروازے سارے بند کر دو، سارے بند کر دو۔ یہ کارخانہ خالق ارض و سماوات کا ہم سے پہلے بھی چل رہا تھا، ہم سے بعد میں بھی چلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایسے ہی ہم دیوانے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں ہوں، میں کیا ہوں؟ جب تک میں نہ نکلے تو ملتا ہی کچھ نہیں، ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آج 4 نئے لوگ اللہ نے بھیجے ہیں، 4 ہر بندہ کوئی نہ کوئی بندہ لے کے آئے۔ سیدنا داؤد علیہ قرب کی بات آگے چل کے ہوگی، پھر یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے کرم و فضل سے قبول بے فرمائے۔ شک بے شک۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان ذی وقار ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ ابھی درود اجویریہ کے کاٹ دیے ہیں، 10 مرتبہ ابھی پڑھ لیں۔ پھر اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العالمین جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کے کندھے کو میرے کندھے سے ملا دے گا، اس کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا۔ کارڈ آپ لوگوں تک پہنچ گئے ہیں، 100 کی 1000 کی نیت کر لیں، نیت پہ ہی ساری آج گفتگو ہے۔ اور انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف الموجود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 4 اکتوبر 2019 4 صفر المظفر 1441 ہجری جمعہ مبارک۔ آپ کو دونوں ڈیٹیں یاد ہونی چاہیے اس لیے میں بتا دیتا ہوں، آج اکتوبر کی 4 ہے اور 2019 ہے، اور صفر المظفر کی خوشخبریوں اور برکتوں والے مہینے کی آج، اس سے آگے والا اس سے بھی برکت والا، اور اس کی بھی آج 4 ہے، اور ہماری ہجری کیا ہے 1441، اور دن کے آج ہمارا جمعے کا۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے، جمعہ عید کا دن ہے۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے خمیر کو جمع کیا گیا۔ جمعے کا درود پاک اللہ کے نبی کو بڑا ہی مقبول ہے، بڑا ہی مقبول ہے۔ جمعے کا اہتمام کیا کریں پورا۔ جمعے کے دن جو تاجر لوگ ہیں، جو ملازم ہیں، ان کی تو مجبوری ہے، جو تاجر ہے وہ دکان ہی جمعے کے بعد کھولیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ، اس کے بعد پھر روزی کے لیے چلے جاؤ، پھر دیکھنا روزی میں کیا برکتیں ہوتی ہیں جب ہم اس کے بعد جائیں گے۔ اور پھر جمعے کے دن کے لیے فرمایا جو جہاں جمعہ پڑھے وہاں اگر وہ ظہر عصر بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے گا، اور اگر وہاں مغرب بھی پڑھ لے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے دل میں جو ہو اللہ وہ پوری نہ کرے۔ اتنی برکتیں ہیں اس دن میں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آج ہمارا موضوع جو سید حجویر نے کشف الموجود کے صفحہ نمبر 411 میں لیا، آپ نے ایک گروہ کے ساتھ اختلاف کیا، وہ چھوٹی سی گفتگو ہے، جمع اور تفرقہ کی حقیقت میں اختلاف۔ ہمارے موضوع کیا چل رہے ہیں؟ جمع اور حقیقت، جمع اور تفرقہ کی حقیقت میں اختلاف۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، درود اجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس کو یاد کر لیں، یہ درود اجویریہ کمال درود پاک ہے، اس کا ترجمہ بھی نیچے کاٹ گیا ہے، ویب سائٹ کے ایڈریس وغیرہ سارا کچھ ہے، اس کو پڑھیں، اللہ پاک کے پھر اپنے اوپر فضل و کرم دیکھیں۔ اور آج ہمارا موضوع جمع اور تفرقہ کی حقیقت میں اختلاف۔ آگے میں بھی اس کی گفتگو کروں گا کہ جمع اور تفرقہ کی حقیقت میں اختلاف کیا، ایک گروہ نے اختلاف کیا، وہ اختلاف کیا ہے، تو سید حجویر نے پھر اس کا جواب دیا۔ اس کو ہم جلدی سے سمیٹ لیتے ہیں، 295 نمبر درس ہے یہ۔ اس گروہ نے، جمع کا مطلب ہے اللہ کے مشاہدے میں چلے جانا، سکر اور سہو یہ صوفیہ کے ٹرمز ہیں، بڑے صوفیہ نے یہ ٹرم استعمال کیے ہیں۔ سکر کا مطلب مدہوشی، سہو کا مطلب آپ کے ہیں طالب ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طلب میں نکلتا ہے تو کسی اللہ کے ولی سے جا جڑتا ہے، جب اللہ کے ولی سے جڑتا ہے تو سالک ہو جاتا ہے، سالک سے پھر صوفی ہو جاتا ہے، اور صوفی سے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ کلاس کس چیز کی ہے؟ ولی بننے کی، ولی طریقت کی کلاس ہے، طریقت خاص لوگوں کی چنتی ہے۔
سید حجویر فرماتے ہیں طریقت کے بڑے مزاج ہیں، اگر طریقت تجھے منتخب نہ کرے تو یاد رکھ تیرے ہاتھ سے شریعت کا دامن نہ چھوٹے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ طریقت اصل ہے، روح ہے، شریعت ظاہر ہے۔ نماز میں اگر ہم کھڑے ہیں، نماز کی باتیں سن رہے ہیں بہت غور سے، نماز میں ہم کھڑے ہیں تو شریعت ہے، اور اگر نماز میں ہمارا دل بھی کھڑا ہے تو طریقت ہے۔ سمجھے بات؟ اگر ہمارا سجدہ مسجد میں ہے اور ہماری روح عرش الہی کے نیزے سجدہ کر رہی ہے تو ہماری روح طریقت کو پا چکی ہے، ہمارا وجود جس شریعت کو پا چکا ہے۔ سجدہ وہی قبول ہے کہ جو یک کہتے نہیں یا اللہ ایک سجدہ ہی قبول کر رہا ہے۔ سنیے بات کسی کو، وہ ایک سجدہ کیا ہے؟ وہ یہی سجدہ ہے کہ وہ ایک سجدہ وہ ہے کہ جسم مسجد میں ہے، روح عرش کے نیچے ہے۔ سجدہ میچ ہو جائے تو شریعت اور طریقت میچ ہو جاتی ہے، ایک سجدہ بھی ساری زندگی میں قبول ہو جائے تو بندے کی بخشش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ یا علی حجویری، یاد آتا نہیں ہے، یا علی حجویری، ٹھیک ہے، یا علی حجویری، اسی کو پکا رکھیں، یا علی، دنیا کے جس بھی کونے میں ہو نعرہ حجویریہ لگا، یا علی حجویری۔ غوث پاک کے بھی مرشد ہیں سید حجویری۔ ہر قادری پہلے حجویری ہے پھر قادری ہے، پہلے جنیدی ہے پھر حجویری ہے تو پھر قادری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران کو برکت عطا فرمائے، سارے حجویریوں کو برکت عطا فرمائے۔ اور کیا صوفیہ نے ٹرمز لی ہیں؟ جمع، ہمارا موضوع ہے جمع اور تفرقہ۔ سکر اس سے پہلے تھا سکر اور سہو۔ سکر بولتے ہیں مدہوشی کو، سالک سکر میں چلا جاتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، پھر سہو بولتے ہیں ہوشیاری کو۔ اس کے بعد تھا فنا و بقا، یہ صوفیہ کے ٹرم ہے۔ فنا کیا ہے؟ جب اللہ کی شریعت میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر بقا آ جاتا ہے۔ جب تک اللہ کی شریعت میں فنا نہیں ہو، ذات میں نہیں شریعت میں فنا ہونا ہے۔ وہ جو لوگوں نے یہ داتا صاحب نے کھل کے باتیں کی ہیں کہ بندہ اللہ کی جنس ہی نہیں ہے، یہ اس میں فنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے حکم میں شریعت میں فنا ہوتا ہے تو پھر بقاب آ جاتا ہے، پھر بقاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد غیبت اور حضوری ہے۔ کیا ہے؟ غیبت اور حضوری ہے۔ ہم جو شریعت سے ہٹا ہوا ہے وہ غیب ہے اللہ سے، جب شریعت پہ چل پڑا تو وہ حاضر ہے اللہ کی بارگاہ میں، غیبت اور حضوری۔ اب ہمارے موضوع کیا چل رہے ہیں سب کہ جمع اور تفرقہ۔ جب سالک اللہ کو تلاش کر رہا ہے تو کس مقام پہ ہے؟ تفرقہ کے مقام پہ ہے۔ جب اللہ کو پا لیتا ہے تو جمع کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ ایک گروہ نے اختلاف کیا، داتا صاحب نے اس کا جواب دیا۔ اس گروہ نے یہ کہا جب بندہ جمع کے مقام پہ چلا جاتا ہے تو اس کو عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ داتا صاحب نے کہا نا یہ نہیں ہو سکتا، جب تک بندے کی جان میں جان ہے بندگی اس پہ فرض ہے، بندگی اس پہ فرض ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی۔ یہ سارا اس کا موضوع ہے، پکڑ کے رکھنا ہے کہ بندگی ہی سارا کچھ ہے۔ حدیث پاک لیں گے تو پھر اپنی طرف چلتے جائیں گے، بہت بہت سمجھ کے، ایک ایک لفظ نہ ہلنے دینا، بڑے قیمتی لفظ ہیں یہ۔ کیا ہے؟ اہل دیوان ہے، اہل دیوان، چھوٹی سی بات نہیں ہے، خدا کی قسم۔ جو حاجتیں ہیں یہ شفا خانہ حجویریہ، بیمار بیماری کی نیت کر لیں، تنگ دست فراغی کی نیت کر لیں، جھگڑے والے امن کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ سید حجویر مخدوم امم، قطب عالم، اہل دیوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حدیث پاک بھی کمال ہے۔ بخاری شریف جلد اول، حدیث بھی اول۔ راوی کون ہے؟ جن کی زبان سے حق بولتا ہے۔ کیا فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ جمع کر دیں اعمال کو نیت کے ساتھ، اس نیت سے بیٹھیں کہ علم دین حاصل کروں گا۔ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت سن لیں، خدا کی قسم یہ آپ کی کلاس آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، یہ نیت کر لو تو آپ کی حدیث پاک پوری ہوگی۔ حدیثیں، اور جب آپ طالب اور سالک اور علم حاصل کرنے لگ جائیں گے تو پھر یاد رکھیں فرشتے آپ کے نیچے پر بچھائیں گے، علی کے نیچے بھی، عمران کے، سب کے نیچے سب فرشتے۔ حضور پاک نے فرمایا اور جب ہم دنیا سے جائیں گے تو شہادت کی موت کریں گے۔ مرتے دم تک اپنی کلاس نہ چھوڑنا، کتابیں تحفتاً دی جاتی ہیں۔ 2 نفل طالب نے توبہ کے پڑھ کے سید حجویر کو اپنا پیر مان کے مرید ہونا ہوتا ہے تو ساتھ ہی سالک ہو جاتا ہے۔ طالب سے کیا ہو جاتا ہے؟ سالک ہو جاتا ہے۔ آج 2 کتابیں ہیں جو 3-4 درس بیٹھ گئے ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کریں ذرا کہ ان کو ایک کتاب آپ کو مل جائے گی، اور کوئی جو 3-4 درس بیٹھ گئے ہیں
ان دونوں میں جس کی عمر زیادہ ہے وہ لے لے، ایک ان کو مل جائے گی. اپنی کتابیں اینڈ میں لے لیجئے گا. پھر آپ طالب سے سالک، سالک سے صوفی، صوفی سے ولی ہو جائیں گے. ولی اس کو کہتے ہیں، میں تعریف کر دوں ولی کی، کہ جب ایسے آسمان پہ نگاہ اٹھائے تو اوپر کے کارخانے میں دیکھ لے گیا. جب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، جب ان کو ولایت ملی تو انہوں نے کہا تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مکان کا رازدان ہے. حریم لا، اللہ تعالیٰ ہم پر یہ راز کھولے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد عمل نہیں چھوڑیں گے، چھوٹے سے چھوٹا عمل نہیں چھوڑیں گے. ولایت کی ابتدا نماز ہے. کیا ہے؟ ولایت کی ابتدا نماز ہے. کبھی نماز نہ ترک ہونے دو. اور کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ سے جو اللہ حبیب کے دل پہ القاء کرے اور حضور اس کو بیان فرمائے. ایک قسم حدیث قدسی کی یہ بھی ہے. کیا فرمایا کہ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہے، بڑی پیاری سی بات ہے. میں نے اس کو بڑا شارٹ کر دیا کہ ولایت آپ کی چولی میں ہی ڈال دی ہے میں نے سید حجویر کے توسل سے. میری کوئی بات نہیں ہے. جب بندہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو قرب بخشتا ہے. جب آپ فجر کے 2 سنت پڑھتے ہیں تو کیا کہا کریں کہ فرائض سے پہلے نوافل پڑھ رہا ہوں. سنت نوافل ہی ہوتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، نوافل بھی کہتے ہیں. اور جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 سنت جو پہلے پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت، 8 رکعت آپ کے نوافل ہیں، 4 آپ کے فرض ہیں. یا اللہ مجھے انہی میں قرب دے دے. میں کمزور آدمی ہوں، 100 ہزار نفل نہیں پڑھ سکتا. جب عصر کے 4 سنت پڑھتے ہیں وہ نوافل ہو جاتے ہیں، اس سے قرب مانگے. مغرب کے 6 نفل، 2 سنت 2 نفل 2 اور ملا لیا کریں تو 6 کی نیت کیا کر لیا کریں؟ اوابین بھولنا نہیں ہے. اوابین 2 اور ملانے ہیں. 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں. یہ مغرب کے 4 رکعت ہیں، 2 اور ملا لیں تو یہ اوابین ہو جاتے ہیں 6. اور یہ وہ قرب والی نماز ہے کہ اللہ آپ کی سماعت بن جائے گا، اللہ آپ کی نگاہ بن جائے گا، اللہ آپ کی پکڑ بن جائے گا، اللہ آپ کی چال بن جائے گا. یہی ولی ہوتا ہے اور یہی ولی اللہ ہوتا ہے. اور پھر عشاء کی اسی طرح 17 رکعت میں سے یہ جو نوافل ہیں فرائض کے بعد، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ان کو کبھی نہ چھوڑیں. لیکن اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر نوافل کیسے پڑھیں گے، سنت کیسے پڑھیں گے، پھر قرب کیسے پائیں گے، پھر ولی کیسے بنیں گے، پھر کلاس میں آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کلاس کس چیز کی ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المعجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے. اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں. حدیث پاک مکمل ہوئی. اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک میں سے بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اقبال کا شعر یاد آ گیا، عمل سے زندگی بن جائے. سبحان اللہ. کچھ نہیں ہے بغیر عمل. 2 گھنٹے کی تقریریں سن لو، 4 گھنٹے کی تقریریں سن لو، ساری رات محفل نعت میں بیٹھے رہو، صبح فجر ضائع کر دو تو کیا حاصل کیا آپ نے؟ کیا حضور خوش ہوں گے؟ بتاؤ ایمانداری سے. آخری الفاظ حضور پاک کے. پہلے جب آواز میں تھوڑی سی تیزی تھی، 6 جون کو پیر کے دن آپ دنیا سے گئے ہیں، 633 ہجری ہے تو 6 جون ہے، اور آپ دنیا سے جب تشریف لے کے گئے ہیں، اس 633 عیسوی ہے جی، عیسوی ہے، اور پیر کا دن ہے. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں تو جب تھوڑی سی آواز میں تیزی تھی تو آپ 2 باتیں فرما رہے تھے کہ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے متحدوں پہ نرم ہاتھ رکھنا، غلاموں کے ساتھ آسانی پیدا کرنا. جو شاپ پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں، جو کارخانوں میں ڈاکٹر صاحب نے جو ملازم میرے پاس جو کام کرنے والے ہیں، ان پہ نرم ہاتھ رکھنا. جب آواز تھوڑی سی اور دھیمی ہوئی تو بس آخری جملہ رہ گیا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا. آخری جملے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. پھر یہ شمع پردے کے پیچھے چلی گئی. بجھ نہیں سکتی یہ شمع، مجھے تو کائنات ہی بجھ جائے، یہ شمع مجھے تو کائنات ہی بجھ جائے. پردے کے پیچھے چلی گئی. اب خاص لوگ دیکھتے ہیں، عام نہیں دیکھتے. وہ ایک وقت تھا کہ اللہ نے خاصوں اور عاموں کو موجیں لگا دی، نیلام گھر لگا دیا. اب صرف خاص دیکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کو اس فرمانے علی شان کے توسل سے کبھی نماز نہ چھوڑنا. آج اپنے شجرہ طریقت کی طرف ہر حجویری کو شجرہ آنا چاہیے، ہر حجویری کو. ایک دن آنا، میں نے آپ سے کھڑے کر کے شجرے سننے ہیں. وہ درس کشف المعجوب اپنے گھروں میں شروع کرو. حلقہ درس کشف المعجوب ان قریب اس کی پلیٹیں ملیں گی. شبیر حجویری کو اس کی پلیٹ ملنے والی ہے. اسی طرح گھر میں رکھ کے 2-4 لوگ بیٹھ کے جتنی کشف المعجوب سیکھی ہے اس کو سنانا شروع کرو. حلقہ درس کشف المعجوب واسف علی کا تقریباً 100 حلقہ ہونے والا ہے.
ان کا مجھے نہیں پتا شہین صاحب کا کتنے ہونے والے ہیں. اللہ پاک یہ حلقے لگانے کی توفیق عطا فرمائے کہ سید حجویر ہم سے خوش ہو جائیں. شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ دنیا میں آئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن زید بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ہم مولا علی کے بیٹے ہیں. کیا ہیں؟ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. کمال آتی ہستی، آپ کی کمال ہستی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اپنے پلے سے باندھنے، مولا علی کے نہج البلاغہ سے یہ قول ہوتے ہیں. یہ آپ کے خطوط کی ایک شاندار کتاب ہے. ایک ایک قول کو موتی بنا لیں. عمل، بس عمل. مولا علی نے بھی عمل کی بات سنی ہے. سنیں اور حیران رہ جائیں. میں تم کو خدا کا خوف اور اس کے احکام کی پابندی کی نصیحت کرتا ہوں. کیا فرمایا مولا علی نے؟ میں تم کے خدا کا خوف کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہر معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، پڑوسی کے معاملے میں، ہر معاملے میں. مولا علی نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا فرمایا؟ میں تم کو خوف خدا اور احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ نے جو احکام اتارے ہیں اس کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں. ان کو مذاق نہ سمجھنا اور اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنا. ہائے ہائے، یہ اس کی یاد کے بغیر آباد نہیں ہونی. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے. خدا کو یاد کرنے سے نہ چھوڑو اپنے خدا کو. خدا کی قسم، ورنہ سوکھے پتے سے بھی زیادہ ہلکے ہو جاؤ گے. لوگوں کے پاؤں میں آتے پھرو گے، لوگوں کے پاؤں میں. 5 وقت جو شخص یہ ناک مٹی میں ملاتا ہے، زمین کو مٹی کہتے ہیں، چاہے اس پہ کلین ملاؤ، اللہ اس کی گرد آلود کرتا ہے. اللہ اس کی ناک نہیں کٹنے دیتا. پورے امت میں، پورے خاندان میں اس کی ناک نہیں کٹنے دیتا. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ اپنے دل کو اس کی یاد سے، یعنی رب کی یاد سے آباد رکھو اور اس کی دی ہوئی ہدایت سے وابستہ رہنا. اس کی دی ہوئی ہدایت سے وابستہ رہنا. اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ نہیں ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے آپ سے. اور آپ 70 پاؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ کو کانٹا بھی لگتا ہے تو نبی پاک کو دکھ ہوتا ہے، تو اللہ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جنہوں نے آپ کے لیے اللہ نبی پاک کو رحمت للعالمین بنایا. اللہ تعالیٰ حضور پاک سے بھی زیادہ رؤوف الرحیم ہے. ہم 2 رؤوف اور رحیموں کے درمیان میں ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ کہ ہدایت سے وابستہ رہنا، کہ اس سے زیادہ مضبوط کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے. کس سے زیادہ مضبوط رشتہ؟ ہدایت اور بندگی. کوئی رشتہ اس سے مضبوط نہیں ہے. اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا تو اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمت اور کروڑوں کرم فضل کر دے گا. کروڑوں کرم فضل کر دے گا. مولا علی کا قول مبارک مکمل ہوا. اب شجرہ طریقت سیدھا ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے. اولاد ہیں اور مرید بھی مولا علی کے ہیں. دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں داتا علی حجویری کا. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن نصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. کتنے واسطوں سے؟ 9 واسطوں سے. شجرہ نسب کتنے واسطوں سے؟ 8 واسطوں سے. شجرہ طریقت 9 واسطوں کے سے. دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے. اولاد بھی مولا علی کی ہے، مرید بھی مولا علی. سبحان اللہ. ہاشمی سید ہے، ہاشمی سید. حضور سے بھی نسبت ہے. 3 نسبتیں ہیں. والد کی طرف سے حسنی سید ہے، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہے. اور آپ کا بڑا خوبصورت ذری قول، داتا صاحب کا قول چھوٹا سا، پھر آگے چلتے ہیں. سید حجویر فرماتے ہیں، ان کو آپ نے تنبیہ کیا جنہوں نے کہا ہے کہ جب جمع ہو گیا تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا نا، جتنا مرضی جمع ہو بندگی نہیں ثابت ہو سکتی. بندہ ہے ہی بندگی سے، بندگی کرنی چھوڑ گیا تو گیا، پھر بندہ ہے ہی. سید حجویر فرماتے ہیں جس شخص کا یہ خیال ہے کہ وصال حق بغیر مشقت کے حاصل ہو. وصال حق، آپ فرماتے ہیں جس شخص کا یہ خیال ہے کہ وصال حق
بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے، نمازاں بھی نہ پڑھا، لگا پھراں بس شولہ پا کے تو میں وصل پا جاواں۔ آپ نے فرمایا جس شخص کا یہ خیال ہے کہ وصال حق بغیر مشقت کے حاصل ہو اور مجاہدے سے انکار کرے، وہ غلطی پر ہے۔ مجاہدے کا انکار کرے بغیر مجاہدے کے۔ کتنے بجے کے نکلے ہوئے ہو گھر سے؟ کوئی 11 بجے کا، کوئی 12 بجے کا نکلا ہوا ہے، مجاہدہ ہی ہے نا۔ کیا فرمایا کہ مجاہدے کے، اگر وہ مجاہدے کا انکار کرتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ بغیر مجاہدے کے کچھ نہیں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے والد صاحب نسبتی والد عالم حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید 39 میں نسب میں جا کے مولا علی سے ملتے ہیں، حسن پاک کے بیٹے ہیں، ان کا شعر یاد آ گیا، نامی کوئی، یہ پڑھا کرتے تھے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا پھر نگین ہوا۔ عقیق کو ہم انگوٹھی میں پہنتے ہیں، 100 بار کٹتا ہے پھر نگینہ بنتا ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے ولی بننے کے لیے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا پھر نگین ہوا، پھر نگینہ بنا۔ اللہ ہم سب کو نگینہ بنا دے، اللہ ہم سب کو نگینہ بنا دے۔ اللہ کے سب ہم اللہ کے قرب میں ہیں، نحن اقرب، بس اپنے طرف 10 کی طرف آ رہے ہیں، چند لینے ہیں۔ کیا فرمایا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہر بندہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب میں ہے، لیکن مانوس کوئی کوئی ہے۔ کتنے لوگ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اندازہ 100 کے لگ بھگ ہوں گے، 60 70 100 کے لگ بھگ ہوں گے، لیکن بیٹھے کو 4-5 ہی ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں۔ بیٹھے کتنے ہوں گے؟ 4-10 بیٹھے ہوں گے، باقی پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ اب یہ بات کو سمجھیں گے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا کی، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب حضرت ذنون مصری، سبحان ان کا نام ہے، قرب میں سارے ہیں، مانوس کوئی کوئی ہے۔ آج ہم سارے قرب سے مانوس ہو کے جائیں گے۔ سید حجویر نے فرمایا جب حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے تو 70 لوگوں نے چہرہ ودھا کی زیارت کی۔ لوگوں نے، ولیوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح تشریف لائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج اللہ کا ایک دوست آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو یار اتنا بڑا رتبہ، ذنون مصری کا اتنا بڑا رتبہ۔ سید حجویر فرماتے ہیں ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں شہید ہو گیا۔ وہ مصر کے لوگ ان کی ولایت کے منکر تھے، جب ان کا جنازہ اٹھا مصر کے پرندوں نے پر سے پر جوڑ کے چھت بنا دیا، آسمان چھت بنا دی۔ یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے ذنون مصری کے واقعے میں۔ وہ جب طالب ہوئے، آپ کون ہو؟ طالب۔ یار کو پاگل تو نہیں ہو بیٹھے ہوئے ہو؟ میں پسینوں پسین ہو گیا ہوں، ٹھنڈ میں دسمبر میں میرا یہی حال ہوتا ہے مجھے۔ پاگل تو نہیں ہے میں، طالب ہے ہم۔ ویسے پاگل ہو تو طالب ہوتا، نہیں تو طالب ہی نہیں ہوتا، طالب ہی نہیں ہوتا۔ خرد آئے، کہاں کہاں اقبال کو یاد کرے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہمیں ایک نظر چاہیے، کس کی؟ سید حجویر، مخدوم امم، قطب عالم، نظر کرم، نگاہ کرم۔ سید حجویر، مخدوم امم، قطب عالم، نگاہ کرم، نگاہ کرم۔ ایک نظر چاہیے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جب طالب ہوئے، اللہ کی تلاش میں نکلے۔ جب بندہ طالب ہوتا ہے تو اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ کی تلاش میں نکلے، ایک پہاڑی میں گئے، دیکھا تو پہاڑی کی غار کے اندر ایک بندہ عبادت میں مصروف۔ سبحان اللہ۔ 3 دن بیٹھے رہے، ہم سے چاند لمحے نہیں بیٹھا جاتا، کبھی ادھر گڑبڑ بدلتے ہیں، کبھی 3 دن۔ جب وہ نماز سے اللہ کے ولی فارغ ہوئے، ٹیک لگا کے بیٹھے، انہوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا۔ حضرت ذنون مصری نے فرمایا میرے لیے دعا کریں۔ کن کو فرمایا؟ وہ غار والے بزرگوں کو فرمایا۔ تو انہوں نے کیا دعا دی؟ اس دعا کو آج اپنے پلے سے باندھ دے۔ فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے مانوس فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو بڑی تکنیکی سی بات ہے، قرب میں سارے ہیں، مانوس کوئی کوئی ہے۔ کوئی کوئی دعا کیا دی؟ جیسے میں نے بتایا کہ درس میں کم و بیش 100 لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھے مجھے بھی نکال کے 4-5-10 لوگ ہی۔ مانوس یہ کی کمی ہے، آج ہم سارے مانوس ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا ذنون مصری کو؟ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے مانوس فرمائے۔ تو حضرت ذنون مصری نے کہا بابا جی کوئی اور بھی دعا دے۔ فرمایا بیٹے اس سے بڑی کوئی
دعا نہیں. جب اللہ کسی کو اپنے قرب سے مانوس کرتا ہے تو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے. آج 4 چیزیں لے کے اٹھنا کیا عطا فرماتا ہے؟ ان بزرگوں نے فرمایا اللہ عزت عطا فرماتا ہے. قرب سے مانوس کرتا ہے. قرب تو سب کے پاس ہے, مانوسیت کسی کے پاس. جس کے پاس لذت ہے, جس کے کان مکمل اس کے ذکر میں گمے ہوئے ہیں, وہ مانوس ہے اس کے ذکر کے ساتھ. نماز میں ہو, قرآن میں ہو, درس میں ہو, وہ مانوس ہے. کیا فرمایا بیٹے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے مانوس فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قرب سے مانوس فرماتا ہے اس کو 4 چیزیں, 4 انعام, 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے. اس کو عزت عطا کرتا ہے, سبحان اللہ, علم عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ عزت. یہاں بیٹھنا بھی عزت ہے, جی, علم حاصل کرنا بھی عزت ہے. استغنا عطا فرماتا ہے. نمبر 3, بے نیاز کر دیتا ہے ساری کائنات سے. ساری کا خود سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے. اس کو خود پہ بھی کوئی مان سمان نہیں رہ جاتا, بس اس کو اپنے اللہ سے مان سمان رہ جاتا ہے. استغنا عطا فرماتا ہے, انس عطا فرماتا ہے. ان 4 چیزیں مکمل ہوگی. اللہ سے مانگ لو اور اللہ سے قرب کی مانوسیت مانگ لو. قریب سارے ہیں لیکن جو انس کسی کو ہے, اللہ ہمیں انس عطا فرمائے. عزت عطا فرماتا ہے, علم دیتا ہے, استغنا عطا فرماتا ہے اور انس اپنی محبت عطا فرماتا ہے. حضرت مصری کا قول یہ پلے سے مانگ لو. اس قول کو آگے پیچھے نہ ہونے دینا. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں کشف المعجوب کی باتیں بڑے غور سے سنا گیا. یہ عام کتاب نہیں ہے, قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کشف المعجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی تصوف کی کتابوں پر حاوی ہے. پچھلی کتابوں سے منفرد ہے اور آنے والی کتابوں پر حاوی ہے. کشف المعجوب اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمی ہے. کشف المعجوب اصلاح باطن, یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ باطن کی اصلاح کرتی ہے. عشق الہی کا نسخہ کیمی ہے اور نسخہ کیمی ہے. کشف المعجوب نہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ سید حجویر کی زندگی کا نچوڑ ہے. زندگی کا نچوڑ ہے اور یہ تصوف کی کتابوں کی بنیاد ہے اور قرآن و حدیث کے بعد کامل مرشد ہے. اور محبوب سبحانی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا, اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار الہی کھل سکے. جن کی دروازوں کی خاک اسرار الہی کھول دیتی ہے ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی, ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی. لگ جائیں, یہاں سے لگ جائیں, سارے غامی دور ہو جائیں گے. کوئی بڑا غم لگ جائے نا تو نکے آپ بھی دور ہو جائیں. ایسے ہی ہے نا, بڑا کام لگ جائے, اللہ نہ کرے سانو پتہ لگے سانو اے ہو گیا, وہ سانو نکے سارے بھول جائیں گے. جب کوئی بڑا لگے تو چھوٹے سب بھول جائیں گے. بڑا مرض کیا ہے؟ اللہ کی محبت, بس اس کی مانوسیت. یہ مرض لگا لو, چھوٹے مرض سارے بھول جائیں گے. جب آپ کے ذہن میں ہر وقت درود پاک ہی رہے گا, نماز ہی رہے گی, آپ کا فکر ہی ادھر ہی رہے گا ہر وقت, تو چھوٹے غم آپ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفیہ فرماتے ہیں پوری کی پوری کتاب میں آپ نے موتی پرو دی ہیں, لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. ہم 10واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. شیخ ابو عبداللہ مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ کا مکتبہ فکر آئی. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے نزدیک ان کا جو مسلک ہے وہ کیا ہے؟ ان کی گفتگو ہے جمع اور تفرقہ. یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. ایک بار پوری عبارت پڑھیں گے پھر اس کو میں تشریح کرتا ہوں. عبارت کی خوبصورتی خراب نہ ہو, عبارت بڑی خوبصورت ہے. سید حجویر نے جس گروہ کے ساتھ اختلاف کیا, میں تھوڑا کنکلوژن بیان کروں. ان کی بات کی رد کرتے ہوئے آگے آپ نے اپنی بات کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی مرید ہو کوئی مراد ہو, کسی کو مشقت پہلے کرنے پڑے کسی کو مشقت بعد میں کرنی پڑے. مجاہدہ اور مشقت ضروری ہے. درس موضوع جمع اور تفرقہ کی حقیقت میں اختلاف, کہ آپ نے اختلاف کیا اس گروہ سے. درس نمبر ہمارا 295. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید حجویر فرماتے ہیں یہاں ہمارا ایک گروہ کے ساتھ اختلاف ہے. کیا فرمایا سید حجویر نے؟ یہاں ہمارا ایک گروہ کے ساتھ اختلاف ہے. جہاں پر جمع کا اظہار ہو جائے گا تو وہاں پر تفرقی جو ہے نا تفرقہ کی نفی ہوگی. آپ فرماتے ہیں نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ اس گروہ نے کہا. کیا کہا اس گروہ نے؟ وہ یہ کہتے ہیں جہاں پر جمع کا اظہار ہوگا وہاں تفرقہ کی نفی ہوگی. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. سید حجویر فرماتے ہیں نہیں دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے, یہ دونوں ایک ہی ضد نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تو جب وہ یہ کہتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت
غالب آ جائے گی یعنی جمع. ابھی یہ ان لوگوں کا سوال چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت غالب آ جائے گی, بندہ اللہ کے ساتھ جمع ہو جائے گا, تو پھر مجاہدے کی ضرورت ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, تم یہ بات غلط کہہ رہے ہو. تو وہ ابھی ان کا سوال ہے, وہ کہتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہدایت غالب آ جائے گی یعنی جمع, تو کسب اور مجاہدہ ختم ہو جائے گا یعنی تفرقہ. انہوں نے کیا کہا کہ جب بندہ جمع ہو جائے گا تو اب تفرقہ ختم ہو جائے گا, عبادت کی ضرورت نہیں ہے. داتا صاحب نے اس بات کی مخالفت کی, فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب مقام جمع حاصل, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جب مقام جمع حاصل ہو گیا, کیا فرما رہے ہیں, جب مقام جمع حاصل ہو گیا تو تفرقہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا جب مقام جمع حاصل ہو گیا تو تفرقہ ختم ہو جائے گا. در سید حجویر فرما رہے ہیں نہیں ان کی یہ بات درست نہیں ہے, ان کی بات درست نہیں ہے, کیونکہ جب تک, اب یہ جواب دے رہے ہیں ان کا سوال, ان کا کیا تھا کہ جب بندہ جمع ہو جائے گا تو اب مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو تفرقہ جو ہے ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, جمع اور تفرقہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. اب آپ اس کا جواب دے رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ جب تک بندے میں طاقت موجود ہے اس وقت تک اس میں عمل اور مجاہدہ ختم نہیں ہو سکتا. سید حجویر فرما رہے ہیں جب تک بندے میں طاقت موجود ہے اس وقت تک اس میں عمل اور مجاہدہ ختم نہیں ہو سکتا, اس لیے جمع تفرقہ سے الگ نہیں ہو سکتا. جب تک اس کے جسم میں جان ہے اسے بندگی کرنی پڑے گی, اگر بندگی نہیں کرے گا تو بندہ ہی نہیں رہے گا. سید حجویر ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں عمل اور بندہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں, مثالیں دینے لگے ہیں آپ فرما رہے ہیں جس طرح روشنی سورج سے جڑی ہوئی ہے نا, عمل مجاہدے سے جڑا ہوا. اب یہ سمجھیں گے جس طرح روشنی سورج سے از عرض یعنی زمین جوہر سے صفت موصوف سے الگ نہیں ہو سکتے. روشنی سورج سے الگ ہو سکتی ہے, عرض زمین سے جوہر نکلنا بند ہو سکتے ہیں, صفت موصوف سے علیحدہ ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. سید حجویر مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں صفت موصوف سے الگ نہیں ہو سکتی. اسی طرح مجاہدہ ہدایت سے, شریعت حقیقت سے الگ نہیں ہو سکتی. ہدایت اسی کو ملے گی جو مجاہدہ کرے گا, طریقت اسی کو ملے گی جو شریعت پہ چلے گا. شریعت پہ چلتا نہ ہو تو کہ میں صوفی ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا سید حجویر نے اور ہدایت, اور کیا فرمایا مجاہدہ ہدایت سے, شریعت حقیقت سے الگ نہیں ہو سکتے, دریافت طلب سے الگ نہیں ہو سکتی. طلب ہوگی تو دریافت ہوگی, طلب ہی نہیں ہے تو دریافت کیسے ہوگی. کیا خوبصورت مثالیں دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اور طلب دریافت سے الگ نہیں ہو سکتی, تاہم ایسا ہو سکتا ہے. بڑی مزیدار بات کرنے لگے ہیں آپ, اور آخری بات ہے پھر ہم نے دعا مانگنی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں سورج سے روشنی نہیں ہو سکتی, عرض سے جوہرات نہیں جدا ہو سکتی, صفت موصوف سے موصوف بندہ یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہو سکتی, شریعت طریقت سے جدا نہیں ہو سکتے, جمع تفرقہ سے جدا نہیں ہو سکتا. ان کا سوال کیا تھا کہ جب بندہ جمع ہو جائے تفرقہ کی ضرورت نہیں ہے, جب اللہ کے مشاہدے میں چلا گیا تو عبادت ساکن ہوگی. داتا صاحب نے فرمایا غلط, ایسے نہیں ہوتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آگے آپ اس کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں ہاں اس طرح ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں تاہم ایسا ہو سکتا ہے. ایک بات جو آپ کہنے لگے ہیں اس کو بہت غور سے سمجھیں ہیں. آپ فرماتے ہیں ہاں تاہم ایسا ہو سکتا ہے. کبھی مجاہدہ پہلے ہوتا ہے اور کبھی مجاہدہ بعد میں کروایا جاتا ہے. جہاں مجاہدہ پہلے ہوتا ہے وہاں مجاہدہ کرنے والے کو محنت اور مشقت زیادہ محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہ غیبت کی حالت میں. سبحان اللہ. اچھا, ولی مرید بھی ہے, مراد بھی. اگر ولی مراد ہے تو اس کو مبارک ہو, اس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے, یہ میں اپنی طرف سے ذرا شرح کر رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ کون ہے؟ مراد. اور دوسرا کون ہے؟ مرید. اس کے لیے کیا فرمایا اللہ؟ دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنا رستہ دکھاتا ہے. ہم اللہ کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنا رستہ دکھائے گا. اب سید حجویر فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے. کبھی مجاہدہ پہلے ہوتا ہے اور کبھی مجاہدہ بعد میں کروایا جاتا ہے. جہاں مجاہدہ پہلے ہوتا ہے وہاں مجاہدہ کرنے والے کو مشقت اور محنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہ غیبت کی حالت میں ہوتا ہے. اور جہاں مجاہدہ آپ فرماتے ہیں
بعد میں کروایا جاتا ہے وہاں کوئی رنج اور کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حضوری میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم حضوری میں چلے جائیں گے تو پھر 400 نوافل پڑھتے ہیں، 400 نوافل پڑھ دیا کریں گے، پھر ہمیں مشکل نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا عبادات نہیں ساکن ہو سکتی، ہاں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ جب اگر وہ حضوری والا ہے تو عبادات کی مشقت ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ طلب والا ہے تو پھر مشقت رہے گی۔ اور فرمایا تو جس شخص کا یہ خیال ہے کہ وصال حق بغیر مشقت کے حاصل ہو اور مجاہدے سے انکار کرتا ہے، وہ غلطی پر۔ یہ آخری لائن ہے، اس کو بار بار سمجھیں۔ کیا فرمایا؟ تو جس شخص کا یہ خیال ہے کہ وصال حق بغیر مشقت کے حاصل ہو اور وہ مجاہدے سے انکار کرتا ہے، وہ غلطی پر۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی مجاہدے سے انکار کریں، اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی مجاہدے سے منہ موڑیں، اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی نماز سے منہ موڑیں، قرآن سے منہ موڑیں، کبھی کسی باطل گروہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چھوٹا سا درس تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا حاصل کلام کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ ایک مرید ہے، ایک مراد ہے۔ مرید وہ ہے جو اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، اللہ کی، اور مراد وہ ہے اللہ جس کی طرف سفر کرتا ہے۔ مرید وہ ہے جس کو اللہ کی طلب ہے، مراد وہ ہے جس کی طلب اللہ کو ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان محبتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کیا فرمایا اقبال نے یہاں، اقبال رحمۃ اللہ یاد آگے کہ خبر نہیں کہ کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریب۔ جن لوگوں نے دھوکہ دیا خود کو، داتا صاحب کے اس کلام کی اس سے شرح ہو جائے گی۔ اقبال بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ نے 18 مہینے آخری یہاں لگائے ہیں، آپ نے تہجد سے لے کے اشراق تک، اور تصور پاکستان یہیں سے ملا، تصور پاکستان یہیں سے ملا۔ کیا فرماتے ہیں؟ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کہ اللہ کرے کہ ہم تقدیر کے بہانے نہ بنائیں، تقدیر کے پابند نباتات و جماعات، تقدیر کے پابند پرندے، جانور، درخت، سورج، چاند، ستارے، تقدیر کے پابند نباتات و جماعات۔ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ بس جو ہمارے رب نے کہہ دیا وہ ہمارا رب ہمارے لیے آسان کر دے۔ آئے اپنے توبہ کی طرف آ جائیں۔ توبہ کو کثرت سے کیا کریں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کے بارے میں لکھا ہے توبہ ولایت کی اصل ہے۔ ہم کیا بن رہے ہیں؟ اللہ کے ولی۔ ہماری اصل کیا ہے؟ توبہ۔ آج جو لوگ جن حاجتوں کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے وظیفہ پیر صاحب کی طرف سے یا علی، سبحان اللہ کا نام ہے 10 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، سورہ آیت الکرسی کے آخر میں بھی آیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ علی کا مطلب بلند مرتبہ۔ 10 مرتبہ اللہ کا نام ہے یہ قرآن میں آیا۔ جو 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا صبح و شام یا دن میں 1 مرتبہ پڑھے گا، وہ 40 دن بعد اپنی بلندی کو دیکھ لے کہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں جا پہنچا ہے، کتنی سیل تھی اور کتنی ہو گئی ہے، کتنی برکت تھی کہاں ہو گئی ہے، نمازیں کم تھی تو پوری ہو گئی ہیں، قرآن میں دل نہیں لگتا تھا دل نے لگنے لگ گیا۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ۔ اول آخر ایک بار درود پاک حجویریہ پڑھ لیں، ابراہیمی پڑھ لیں، اور اگر اتنا نہ پڑھا جائے تو صبح و شام، لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ، ورنہ ایک بار 40 دن بعد مڑ کے دیکھ لے، اس کو لگ پتا جائے گا کہ علی ہوتا کیا، علی ہوتا کیا۔ وہ کیا فرمایا؟ توبہ ولایت کی اصل ہے۔ اللہ اپنے کسی بندے کی توبہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ توبہ کیا ہے؟ ولایت کی اصل ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے کسی بندے کی توبہ رد نہیں فرماتا۔ توبہ کا یہ کمال ہے، جیسے درود پاک ہر فاجر و فاسق کا قبول ہے، توبہ بھی سب کی قبول ہے، جیسا بھی ہو۔ ولایت کی شرط کیا ہے؟ سید اجویر فرماتے ہیں توبہ، اور اللہ اپنے کسی بندے کی توبہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یحب التوابین، اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آؤ سب توبہ کریں، آؤ سب توبہ کریں، سید حجویر کا دامن پکڑ کے توبہ کریں، سید حجویر کے توسل سے توبہ کریں، سید حجویر کی خانقاہ میں کو اور آپ کو گواہ بنا کر توبہ کریں، اور پھر اس توبہ کو قبر کی دیوار تک لے جائیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے خلوص دل اور اخلاص دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ
اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جو مجھ سے بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، وہ گناہ کرنا بھی جائے تو نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ حدیث قدسی تو خود ہی فرماتا ہے مجھے وہ گناہگار بڑا پسند ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ گناہگار بھی پسند ہے، ہاں فرمایا مجھے وہ گناہگار بڑا پسند ہے جس سے گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے، جلدی سے توبہ کر لیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم سے کبھی گناہ ہو جائے تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں، اللہ ہم جلدی سے توبہ کر لیں، اللہ پہلے ہم کو گناہوں سے بچا مالک، اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو نے قرآن میں فرمایا واللہ یحب التوابین، تو توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ہم ہر جمعے یہاں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے محبت فرما، یا اللہ تو ہم سے محبت فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یاد رکھیں جس نے صدق دل سے توبہ کی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسا ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ کو نئے نامہ اعمال سفید رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہوں، ان کو کالا نہ کرنا، یہ نماز کے چھوڑنے سے کالا ہوتے ہیں، یہ جمعے کے چھوڑنے سے کالا ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے کالا ہوتے ہیں، فلم ڈرامے گانے باجے سے کالے ہوتے ہیں، غیبت جھوٹ چغلی سے کالے ہوتے ہیں۔ اللہ سارے کبھی گناہوں سے ہم کو بچا، اللہ اس سارے کبھی گناہوں سے ہم سے بچا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی قربت عطا فرما۔ اللہ کے حبیب لبیب جو ساری کائنات کے سب سے بڑے ساتھ کو امین ہے، انہوں نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ آج تنگی اور وہ تنگ دستی کا دور ہے، فجر کی نیت کر لو، مرتے دم تک نہ کبھی چھوڑنا، خدا نہ خواستہ جب آنکھ نہ کھلے تو جب آنکھ کھلے پڑھ لیا کرو، کیونکہ سویا اور مویا ایک ہی ہوتا ہے۔ جب آنکھ کھلے خدا نہ خواستہ تو اپنے دن کا آغاز نماز سے کرو، کیونکہ پرندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے بندہ جو بغیر نماز کے کام شروع کرتا ہے۔ چڑیاں بھی اٹھ کے جی جل جلالہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو نماز سے کیا فرمایا اللہ کے حبیب لبیب نے جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ توبہ کے بعد سچے دل سے وعدہ کر لو کہ آج کے بعد نماز ضائع نہیں کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاؤ گے، رزق کی تنگیاں اٹھا لی جائیں گی، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرو گے۔ اللہ کے حبیب لبیب پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھو گے، درود حجویریہ کے کارڈ باندھ دیے گئے ہیں، 10 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری شفاعت اس پہ واجب، 100 مرتبہ پڑھو گے اللہ 30 حاجتیں دنیا میں 70 آخرت میں پوری کرے گا، 1000 مرتبہ پڑھو گے تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے حضور پاک نے فرمایا میرا کندھا اس کے کندھے سے چھوٹ جائے گا۔ 1000 کی نیت کر لو، نیت کا ثواب تو لے لو، پھر 100 مرتبہ اور 10 مرتبہ اور 1000 مرتبہ کی کوشش کرتے رہو۔ یہ لنگر حجویریہ نہ کبھی چھوڑنا، اور یا علیو بلند مرتبہ ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ، نہیں تو صبح و شام 110 مرتبہ، نہیں تو کسی نماز کے بعد 110 مرتبہ کبھی نہ چھوڑنا۔ ولاخر ایک بار درود پاک، یہ اتنے بڑے لنگر ہیں، یہ اس جگہ سے آپ کو ملے ہیں، جو دوست میرے جس حاجت اور جس معاملے کے لیے آئے ہیں سب کو ان کی اجازت ہے کہ آگے بھی ان کی اجازت دیں۔ اللہ رب العالمین ہماری ساری مشکلیں آسان کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح ظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم 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 والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، قرض کے بوجھ اتار دے، گناہوں کے بوجھ اتار دے، اولاد کی نافرمانی کے بوجھ اتار دے، میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے، بیماریوں کے بوجھ اتار دے، مقدموں کے بوجھ اتار دے، جھگڑوں کے بوجھ اتار دے، پریشانیوں کے بوجھ اتار دے، سکون
سکون دے دے، اطمینان دے دے، ہم پہ رحمت کر دے، ہم پہ کرم کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، ہمارے آباء و اجداد کے گناہ معاف کر دے، جو بیمار بیٹھا ہے تجھے حضور پاک کے لعاب دہن کا واسطہ سب کو آج شفا دے دے، سب کو آج شفا دے دے، سب کو آج شفا دے دے، جو تنگ دست بیٹھا ہے اس کے ہاتھوں کو فراغ کر دے، اس کے ہاتھوں کو فراغ کر دے، اس کے ہاتھوں کو فراغ کر دے، دل کو نور ایمان سے بھر دے، جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، دل کو نور ایمان سے بھر دے، جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، دل کو نور ایمان سے بھر دے، جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے۔ اللہ طاہر صاحب کو، اسکر علی حجویری کو، جملہ سب کو اللہ رزق کریم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، زیادہ محنت نہیں کر سکتے، اللہ پاک واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ سے رزق کریم مانگا کرو جو اس کے کرم سے ہو، تھوڑی محنت میں کثیر رزق عطا فرما سکتا ہے، ایک فون پہ ہی ہزاروں لاکھ روپیہ عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ ہمیں مزدوروں والے رزق سے بچا، 7ویں منزل پہ اینٹوں کا ٹوکرا لے کے جاتے ہیں اور شام کو 600-700-800 روپیہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق کریم عطا فرما، اللہ ہم سے زیادہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا زیادہ ٹائم قرآن میں لگے، ہمارا زیادہ ٹائم نمازوں میں لگے، ہمارا زیادہ ٹائم درود پاک میں لگے، ہماری حاجتیں اللہ اپنی مدد سے پوری فرما، ہماری حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما، ہمیں رزق کریم عطا فرما، ضرورت کے آنے سے پہلے ہماری ضرورت کو پورا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں میں ولی عطا فرما، اللہ ہمیں ہمیشہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب کو مبارک ہو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال سفید ہیں، آج کے بعد کالا نہ ہونے دینا، سابقہ نمازیں قضا کرتے رہنا، آگے سے قضا نہ ہونے دینا، خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے پھر قضا کر لینا، جس کا حق لینا دینا ایمانداری سے کوشش کرنا، جتنا اتر گیا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا کہ قرض حضور پاک نے فرمایا اسی کا اترے گا جو اتارنا چاہتا ہے، جو پیسے رکھ کے کسی کا قرض نہیں اتارتا اس کو ظالم کہا گیا، ظالم۔ اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ظالموں سے بچا، 90 لاکھ ظالم ان کے اوپر مسلط ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو آزادی عطا فرما۔ 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں یا اللہ تیرے مسلمان بندے بڑی تکلیف میں ہیں، تجھے اللہ حیدر کرار کا واسطہ، اللہ تجھے حیدر کرار کا واسطہ، اللہ تجھے حیدر کرار کا واسطہ، ان کو نجات عطا فرما، ان کو ظالموں کے تسلط سے، پنجوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہم پہ بھی اپنا کرم فرما، ہماری سرحدوں کی خیر فرما، اللہ ہماری سرحدوں کی خیر فرما، اللہ ہمارے صوبوں کی خیر فرما، اللہ ہمارے شہروں دیہاتوں کی خیر فرما، اللہ ہمارے گاؤں کی خیر فرما، اللہ ہمارے بیٹوں کی خیر فرما، اللہ ہمارے بوڑھوں کی خیر فرما، اللہ ہمارے بچوں کی خیر فرما، اللہ ہماری بچیوں کی خیر فرما، جن بچوں یا بچیوں نے امتحان دیا کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بچیاں اور بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اللہ نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما، رزق کے بھی ان کی اخراجات کے بھی نیک اسباب پیدا فرما، جو بچیاں بچے اجڑ گئے ان کو دوبارہ آباد فرما، تجھے سیدہ کائنات کا واسطہ سب کی بچیوں کو سکھ عطا فرما۔ اللہ پاک میری بیٹی کا GC کے داخلے کا کوئی مسئلہ اس میں آسانی پیدا فرما، اللہ اس میں آسانی پیدا فرما، کل کے کل معاملات میں آسانی پیدا فرما، کل کے کل معاملات میں آسانی پیدا فرما، واسف کی والدہ کو شفا عطا فرما، کل بیماروں کی شفا عطا فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا، خیر الوبا، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا، حل الوبا، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول۔ کریمہ ببخشائے بر حالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، دادار مغیر اس کو فریاد رس، تو ہی یا سیارہ خطا بخش و بس۔ یا اللہ تعالیٰ جو نئے لوگ آ جائے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، اللہ جو درس میں کھڑے ہیں مالک ان کو کل طالب علم کر دے، بیٹھنے والا، پڑھنے والا، سیکھنے والا کر دے، درس کشف موجود کا ساتھی بنا دے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرما دے، رحمتیں عطا فرما دے، کرم کر دے، فضل کر دے۔ بیٹھے ہیں تو کھڑا ہونے سے پہلے حاجتیں پوری کر دے، کھڑے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے حاجتیں پوری کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔